اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم dear students. Hope all of you will be fine inshallah ta'ala. Dear students, Prophet Muhammad peace be upon him said, whosoever follows a path to seek knowledge therein, God will make easy for him a path to paradise. Let's start our today's lecture with the remaining part of chapter number 3, Dark Tevar and Golden Eye. It's time to go back, said Cora. Yes, but we are not going, he said quietly. There's nothing anymore. Your books, she said, your fine clothes, the town's empty. No one's going back, he said. There is no reason to, none at all. کورا نے اس سے کہا کہ اب ہماری واپسی کا وقت آ چکا ہے. ہیری بیٹرنگ نے آہستگی سے کہا ہاں، مگر ہم واپس نہیں جا رہے. وہاں اب ہمارے لیے کچھ بھی نہیں رکھا. کورا نے کہا وہاں آپ کی کتابیں ہیں، اچھے اچھے کپڑے ہیں. ہیری بیٹرنگ نے جواب دیا یہ شہر خالی ہو چکا ہے، واپس جانے والا کوئی بھی نہیں ہے، اور اب واپس جانے کی ویسے بھی وجہ کوئی بھی نہیں. کوائٹلی خاموشی سے فائن، عمدہ، شاندار، ریزن، وجہ. The daughter wove tapestries and the sons played songs on their ancient flutes and pipes, their laughter echoing in the marble villa. ان کی بیٹی موٹے کپڑوں پر کشیدہ کاری کرتی رہی اور بیٹے پرانی بانسریاں لیے پھرتے رہے اور بجاتے رہے. سنگ مرمر کے بنے اس بڑے گھر میں ان کے قہقہے گونجتے رہے. ووف کہتے ہیں بچوں بننا، ٹیپسٹری کشیدہ کاری، اینشینٹ قدیم، فلوٹ بانسری، ایکو گونجنا، ماربل سنگ مرمر. مسٹر بیٹرنگ gazed at the earth settlement far away in the low valley. Such odd, such ridiculous houses the earth people built. They didn't know any better, his wife mused. Such ugly people. I am glad they have gone. مسٹر بیٹرنگ نیچے وادی میں دور تک پھیلی زمینی بستیوں کو دیکھتا رہا اور سوچتا رہا زمین کے لوگوں نے کتنے عجیب اور کتنے مزہ خیز گھر بنائے تھے. اس کی بیوی نے سوچا انہیں اس سے بہتر کوئی طریقہ نہیں آتا تھا. کتنے بھدے لوگ تھے، مجھے خوشی ہے کہ وہ لوگ چلے گئے. گیز کہتے ہیں بچوں دیکھتے رہنا، آڈ عجیب، ریڈیکولس مزہ خیز، بھدے، میوز سوچنا، اگلی بدنما، گلیڈ خوش. They both looked at each other, startled by all they had just finished saying. They laughed. Where did they go? He wondered. He glanced at his wife. She was golden and slender as his daughter. She looked at him, and he seemed almost as young as their eldest son. I don't know, she said. وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھنے لگے. وہ حیران تھے کہ انہوں نے کیا کہا ہے. اس بات پر وہ ہنسنے لگے. ہیری بیٹرنگ نے سوچا کہ وہ کہاں چلے گئے ہوں گے. اس نے اپنی بیوی کی طرف دیکھا. اس کا رنگ سنہرا ہو گیا تھا اور اپنی بیٹی کی طرح دبلی پتلی ہو گئی تھی. کورا نے اس کی طرف دیکھا تو اسے یوں لگا جیسے ہیری بیٹرنگ اپنے بڑے بیٹے کی عمر کا ہو گیا ہو. اس نے جواب دیا مجھے نہیں معلوم کہ وہ کہاں چلے گئے ہیں. سٹارٹل کہتے ہیں بچوں حیران ہو جانا، گلانس دیکھنا، سلینڈر دبلا پتلا. We will go back to town maybe next year or the year after or the year after that, he said calmly. Now I am warm. How about taking a swim? They turned their backs to the valley. Arm in arm, they walked silently down a path of clear running spring water. ہیری بیٹرنگ نے سکون سے کہا کہ ہم شہر اگلے سال جائیں گے، یا شاید اس سے اگلے سال جائیں، یا شاید پھر اس سے بھی اگلے سال جائیں. مجھے گرمی لگ رہی ہے، کیا خیال ہے میں پانی میں ایک ڈبکی نہ لگا لوں؟ وہ دونوں وہاں سے واپس مڑے اور اب وادی کی طرف ان کی پشت تھی. وہ خاموشی سے نیچے کی طرف پیدل چلتے ہوئے شفاف پانی کے چشمے کی طرف روانہ ہو گئے. کاملی کہتے ہیں بچوں سکون سے، وارم گرمی لگنا، ٹھیک ہے، سویم ندی میں تیراکی کرنا، ٹھیک ہے، اینڈ سائلنٹلی خاموشی سے، پاتھ راستہ، اسپرنگ چشمہ. 5 years later a rocket fell out of the sky. It lay streaming in the valley. Men leaped out of it shouting, we have won the war on the earth. We are here to rescue you. Hey! 5 سال کا عرصہ گزر جانے کے بعد آسمان سے ایک راکٹ آیا اور وادی میں اتر گیا. اس سے بھاپ اٹھ رہی تھی. اس میں سے کچھ لوگ نکلے. وہ خوشی تھے، چیخ رہے تھے، ہم نے زمینی جنگ جیت لی ہے، ہم آپ کو نجات دلانے آئے ہیں، آ جائیں.
اسٹیم بھاپ اٹھنا, لیپ اچھلنا, شاؤٹ چیخنا چلانا, ریسکیو بحال کرنا. بٹ دا امیریکن بلٹ ٹاؤن آف cottages, peach trees and theatres was silent. They found a flimsy rocket frame rustling in an empty shop. رسٹنگ ان این ایمٹی شاپ. لیکن امریکیوں کے بنائے ہوئے چھوٹے چھوٹے گھروں پر مشتمل اس شہر میں, جہاں آڑوؤں کے پیڑ بھی اگے ہوئے تھے اور تھیٹر بھی تھے, خاموشی طاری تھی. انہیں ایک خالی ورک شاپ میں ایک راکٹ کا کمزور تر ڈھانچہ بھی نظر آیا جو زنگ لگنے کی وجہ سے گل رہا تھا. فلمزی کہتے ہیں بچوں کمزور, خستہ. The rocket man searched the hills. The captain established headquarters in an abandoned bar and his lieutenant came back to report. راکٹ میں آنے والے لوگوں نے پہاڑیوں میں بھی بہت تلاش کیا. ایک پرانے شراب خانے میں کیپٹن نے اپنا ہیڈ کوارٹر قائم کر لیا تھا. اس کے لیفٹیننٹ نے آ کر صورتحال سے آگاہ کیا. سرچ کہتے ہیں تلاش کرنا, اسٹیبلش قائم کرنا, ابنڈن ویران, بار شراب خانہ. The town's empty but we found the native life in the hills, sir. Dark people, yellow eyes, the Martians very friendly. We talked a bit, not much. They learn English fast. I am sure our relations will be most friendly with them, sir. شہر خالی ہے لیکن پہاڑیوں میں ہمیں مقامی لوگوں کا سراغ ملا ہے. یہ لوگ کالے رنگ کے ہیں, ان کی آنکھیں زرد رنگ کی ہیں. یہ مریخ کے باشندے ہیں, بڑے پیار سے پیش آنے والے لوگ ہیں. کچھ دیر ہماری بات چیت بھی ہوئی ہے. وہ انگریزی جلدی سیکھ جاتے ہیں جناب والا. مجھے یقین ہے کہ ان کے اور ہمارے درمیان دوستانہ تعلقات قائم ہو جائیں گے. نیٹو کہتے ہیں بچوں مقامی, فرینڈلی دوستانہ ریلیشن تعلق. ڈارک mused the captain. How many, sir? 600-800, I would say, living in those marble ruins in the hills, sir. Tall, healthy, beautiful women. کیپٹن نے سوچ کر کہا کالے لوگ تقریباً کتنے ہوں گے. لیفٹیننٹ نے جواب دیا کوئی تقریباً 600 سے 800 کے لگ بھگ ہوں گے جناب والا. وہ ان پہاڑیوں میں سنگ مرمر کے بنے ویران مکانوں میں رہ رہے ہیں. دراز خط اور صحت مند. ان کی عورتیں بھی بہت خوبصورت ہیں. Did they tell you what became of the men and women who built this earth settlement, Lieutenant? They hadn't the foggiest notion of what happened to this town or its people. کیپٹن نے پوچھا لیفٹیننٹ کیا انہوں نے کچھ بتایا کہ جس زمینی مخلوق نے یہ بستی قائم کی تھی ان کا کیا بنا. لیفٹیننٹ نے جواب دیا انہیں معمولی سا بھی اندازہ نہیں ہے کہ ان کے ساتھ یا اس شہر کے ساتھ کیا واقعہ ہوا. فوگیسٹ کہتے ہیں معمولی سا, نوشن خیال. Strange. You think those Martians killed them? They look surprisingly peaceful. Chances are a plague did this town in air, sir. Perhaps, I suppose, this is one of those mysteries we will never solve. One of those mysteries you read about. کیپٹن نے کہا بڑی عجیب سی بات ہے, تمہارا کیا خیال ہے کہ مریخی مخلوق نے لوگوں کو مار ڈالا ہوگا. لیفٹیننٹ نے جواب دیا مریخی لوگ تو حیران کن حد تک پرامن لگتے ہیں جناب والا. امکان یہ ہے کہ طاعون کی وبا نے یہ شہر تباہ کیا ہوگا. کیپٹن نے کہا ہاں شاید. میرا خیال ہے کہ یہ ایک ایسا راز ہے جو ہمیں کبھی بھی پتہ نہیں چل سکے گا. ایسا راز جو ہمیں آپ کو اکثر کتابوں میں پڑھنے کو ملتا ہے. اسٹرینج عجیب, کل مار ڈالنا, سرپرائزنگلی حیران کن حد تک, پیسفل امن پسند, پلیگ وبا ہوتی ہے طاعون, ٹھیک ہے, ڈو ان تباہ کرنا, آئی سپوز میرا خیال ہے, مسٹری راز, اور سولو حل کرنا. تو بچوں آپ کا آج یہ چیپٹر نمبر 3 کی ٹرانسلیشن جو ہے وہ اس وقت ختم ہو گئی ہے, ٹھیک ہے. اب میں آپ کے ساتھ اس کی ایکسرسائز شیئر کرتی ہوں. اپنے بکس کھول لیجئے, ساتھ ساتھ جو ہے نا وہ تاکہ آپ ایکسرسائز بھی جو ہے وہ سالو ہو جائے. چوز دا کریکٹ آنسر. دا مین فیلٹ ہز ہیئر فلٹر اینڈ دا ٹیشوز آف ہز باڈی ڈرا ٹائٹ ایز ایف ہی ور. اب یہاں پر آپ کو 4 آپشنز دی ہوئی ہیں, اے بی سی اور ڈی آپشن جو ہے بچوں اسٹینڈنگ ایٹ دا سینٹر آف اے ویکم, یہ آپ کی درست آپشن ہے. نمبر 2 ہے ایٹ اینی مومنٹ دا مارشین ایئر مائٹ. اس میں اگین آپ کو 4 آپشنز دی ہوئی ہیں. اس میں جو بی آپشن ہے ڈرا ہز سول فرام ہم, یہ آپ کی درست آپشن ہے بی. اینڈ واٹ ڈیڈ دے سی آن مارشین ہلز, اگین اس کے پھر 4 آپشنز ہیں. اس کو آپ کو جو اے ہے دا اولڈ سٹیز, یہ آپ کی درست آپشن ہے. واٹ ڈیڈ دے ڈو آفٹر بلڈنگ اے کاٹیج, اس میں جو سی آپشن ہے بچوں ایٹ گڈ بریک فاسٹ, یہ آپ کی درست آپشن ہے. وٹ واز دا نیوز لورا ٹولڈ ہر پیرنٹس,
اے جو ہے اس میں دا وار آن ارتھ یہ آپ کی درست آپشن ہے. اور نیکسٹ ہے بچوں وچ سٹی واز اٹیکڈ. اس میں اگین 4 شہروں کے نام دیے ہوئے ہیں امریکہ کے, تو اس میں جو سی پہ نیو یارک دیا ہوا ہے وہ آپ اس کو ٹک کریں گے. پھر ہے جی وٹ ڈیڈ دے فیل آن دا مارس آفٹر دا اٹیک آن ارتھ. تو اس میں بھی اگین آپ کے پاس 4 آپشنز ہیں, تو آپشن نمبر بی جو ہے اسٹرینڈڈ یہ آپ کی درست آپشن ہے. اینڈ وٹ فار دا مین ڈوئنگ ان ٹاؤن آن دا شیڈوئی اسٹیپ آف دا گروسری اسٹور. اس میں جو آپشن نمبر بی ہے آپ کی کنورسنگ ود گریٹ لیجر اینڈ ایز. نیکسٹ ہے بچوں ہاؤ مینی ڈالرز ڈیڈ ہی آفر ٹو سیل دا میٹل. تو اس میں بھی 4 آپشنز ہیں, جو ڈی آپشن ہے 500 وہ آپ اس کو ٹک کریں گے. ان وچ سیزن ڈیڈ مسٹر بٹرنگ اسٹینڈ ویری گولڈن آئیڈ. تو اس میں بھی 4 آپشنس میں سے جو سی ہے آٹم اس کو آپ نے ٹک کرنا ہے. سم آف دا اسٹیٹمنٹس بلو آر ٹرو اینڈ سم آر فالس. مارک دا اسٹیٹمنٹس ٹرو اور فالس. دا راکٹ میٹل برنڈ ان دا میڈو ونڈس فالس. He felt submerged in a chemical that could enhance his intellect. False. He felt like a salt crystal in a mountain stream. True. All the space rockets flew up. False. He was drenched in the hotness of his sphere. True. Harry suggested to build a rocket. True. Men helped Harry in building a rocket. False. The doctor wove tapestries. True. Harry seemed almost as young as his eldest son. True. 6 years later a rocket fell out of the sky. False. اس کے بعد بچوں آپ کے کوشچن آنسرز ہیں, یہ میں آپ کو خود لکھ کے شیئر کروں گی. اس کو میں خود شیئر کر دوں گی, اس کے بارے میں پوچھنے مت بیٹھ جائیے گا کہ مس کب آج آ رہا ہے, کل آ رہا ہے, پرسوں آ رہا ہے. یہ میں جب بھی ان شاء اللہ تعالیٰ لکھ لوں گی تو میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گی. اس کے بعد نیکسٹ جو ہے بچوں رائٹ دا آنسرز آف دا فالوئنگ کویشچن 100 to 150 ورڈز. یہ آپ نے نہیں کرنے. اور اس کے بعد ہے جی یوز دا کریکٹ فارم آف دا ورب گیون ان بریکٹس. یہ آپ سن لیجیے. اس میں سب میں جو ہے وہ فرسٹ فارم آف ورب دی ہوئی ہے. آپ نے ان کو کیونکہ آپ کی ساری کہانی پاس میں جا رہی تھی تو آپ نے ان سب کو سیکنڈ فارم آف ورب میں چینج کرنا ہے. دا مین فیل از ایئر فلٹر یہ فیلٹ ہو جائے گا. دے سی دا اولڈ سٹی سی جو ہے وہ سا ہو جائے گا ایس اے ڈبلیو. دے لک ایٹ دا چلڈرن یہ لکڈ ہو جائے گا, ای ڈی لگا دیں گے آپ اس کے ساتھ. لورا اسٹمبل تھرو دا سیٹلمنٹ اسٹمبلڈ ہو جائے گا, یہ ای کے بعد ڈی لگ جائے گا اس میں. ہی ڈرینچ ان دا ہیٹ آف دا سن یہ ڈرینچڈ ہو جائے گا, ای ڈی لگ جائے گا. آل دا بورڈز واپ آؤٹ آف شیپ یہ واپڈ ہو جائے گا, ای ڈی. ہیری موو ان ٹو دا میٹل شاپ یہ مووڈ ہو جائے گا. ہز وائف اپیئر ود ہز سپر ان اے باسکٹ اپیئرڈ. دا سنس پلے سانگز آن اینشینٹ فلوٹس یہ پلیڈ ہو جائے گا, وائی کے بعد ای ڈی لگا دیں گے آپ. دے ٹرن دیئر بیکس ٹو دا ویلی یہ ٹرنڈ ہو جائے گا, ای ڈی لگا دیں گے آپ. پھر ہے جی پنکچویشن ہے آپ کی, آپ کے بک میں سے ہی لیا گیا ہے اسی چیپٹر میں سے. ٹھیک ہے. دا ٹاؤنس ور ایمٹی جب یہ زمینی جہاز آیا تھا راکٹ تو انہوں نے آ کے یہ رپورٹ دی تھی. ٹھیک ہے. دا ٹاؤنز ایمٹی تو اس میں دا سے پہلے آپ نے انورٹڈ کاماز لگانا ہے. ٹاؤنز میں آپ نے این کے بعد اپوسٹرافی اور ایس لگانا ہے. ایمٹی کے بعد فل اسٹاپ. نو ونس گوئنگ بیک نہیں یہ والا نہیں تھا, اس کے بعد والا یہ میں نے آپ کی جی دا ٹاؤنز ایمٹی یہ انورٹڈ کاماز کے ساتھ اسٹارٹ ہو رہا ہے. ٹاؤنز میں دا کا ٹی بڑا ہو جائے گا. ٹاؤنز ایمٹی ٹاؤن کے میں آپ نے اپوسٹرافی ایس لگانا ہے این کے بعد. ایمٹی کے بعد پھر کوما آ جائے گا. بٹ وی فاؤنڈ نیٹو لائف ان دا ہلز کے بعد کوما آ جائے گا. سر کے بعد فل اسٹاپ. ڈارک پیپل فل اسٹاپ. یلو آئیز فل اسٹاپ. مارشینس کا ایم جو ہے وہ بچوں بڑا ہو جائے گا. یلو کا بھی وائی بڑا ہوگا اور ڈارک کا بھی ڈی بڑا ہوگا. ٹھیک ہے. ویری فرینڈلی فل اسٹاپ. تو ویری فرینڈلی میں ویری کا جو وی ہے وہ بھی بڑا ہوگا. اس کے بعد جو ہے فل اسٹاپ کے بعد وی ٹاکڈ اے بٹ کوما ناٹ مچ. وہی کا ڈبلیو بڑا ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اور ناٹ مچ کے بعد پھر آپ فل اسٹاپ لگا دیں گے. دے لرن انگلش میں دے آپ جو ہے وہ بڑا کر دیں گے اور فاسٹ کے بعد آپ کا فل اسٹاپ آ جائے گا. ٹھیک ہے. تو یہ آپ کی بچوں ایکسرسائز ہو گئی ہے اور اس کو اپنی کاپیوں میں سولو کر لیجیے گا. ساتھ ساتھ آپ نے جو ہے وہ ٹرانسلیشن ساری ہی ویسے تو چیپٹر کی تیار کرنی ہے, لیکن فار رائٹنگ پریکٹس آپ نے جو ہے لاسٹ پیراگراف کہ وی وون دا وار آن ارتھ یہاں سے لے کر اور لاسٹ لائن تک یو ریڈ اباؤٹ تک جو ہے آپ نے ٹرانسلیشن کرنی ہے اپنی کاپیز کے اندر.
اس کے بعد بچوں جہاں تک آپ کو گرامر کا تعلق ہے، پیئر آف ورڈس آج آپ کے ہیں 77 78 اور 79۔ اس میں آپ سے کہوں گی کوئی بھی بچی جو ہے اس کے پاس سمپل گرامر جس آپ کالج میں پڑھ رہے تھے، آپ مجھے اس کا کوئی وہ والا پیج جو وہ شیئر کر دیجیے جس پہ یہ پیئر آف ورڈس موجود ہیں۔ میں باقی بچیوں کے لیے گروپ میں شیئر کر دوں گی تاکہ جن کے پاس بکس نہیں ہیں وہ بھی ان کے ساتھ تیاری کر سکیں۔ پھر بچوں آپ نے اکارڈنگ ٹو اسمارٹ سلیبس آپ نے اپلیکیشن نمبر 3 کرنی ہے۔ اپلیکیشن نمبر 3 ہے جی، رائٹ این اپلیکیشن ٹو دا پرنسپل آف یور کالج ریکویسٹنگ ہر فار دا ایشوئنس اور گرانٹ آف کریکٹر سرٹیفکیٹ۔ آپ نے کریکٹر سرٹیفکیٹ مانگنا ہے اپنے پرنسپل سے، تو اس کے لیے آپ نے اپلیکیشن لکھنی ہے۔ یہ آپ کی بکس میں موجود ہے، آپ نے اس کو یاد کر لیجیے۔ تو اس کے بعد میں نیکسٹ جو لیکچر ہوگا اس میں آپ کو اسٹوری جو ہے وہ آپ کے اسمارٹ سلیبس کے تحت وہ آپ کو بتاؤں گی۔ تو بچوں سارا یہ کام اپنے ریٹن فارم میں کرنا ہے اپنی کاپیز کے اندر، اور یاد بھی کیجیے اسے ساتھ ساتھ۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی اگلے لیکچر میں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔